الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی قدر، جو شخصیت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے یہ محتاج تعارف نہیں ہے، اور آج کل کے اس میڈیا کے دور کے اندر جہاں انسان ہر وقت رابطے میں رہتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پھر اندازے لگاتا ہے، پھر نتیجہ اخذ کرتا ہے، اتنے تیز دور کے اندر اس شخصیت کے بارے میں آپ کا تعارف یقیناً کامل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی محنت شاقہ سے اس وقت پورے یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر اور پاکستان کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اس شخصیت کے تعارف سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، اور ان کی جو خدمات آستانہ شریف کے حوالے سے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے بڑی محنت کے بعد اپنا ایک مقام بنایا ہے، اور تھوڑی مدت کے اندر ایسے پروگرام کیے ہیں کہ جس سے غلط نظریات رکھنے والوں کو بہت کاری ضرب پڑی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ حضرت ارشاد فرمائیں گے۔ میری مراد حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ سے ہے، کہ جو اس وقت ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں اور طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، لیکن پیغام توحید و رسالت کے سلسلہ کے اندر انہوں نے جو صعوبتیں برداشت کی ہیں وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ابھی بھی ان کی ہمت ماند نہیں پڑی ہے، کوئی رکاوٹ ان کو روک نہیں سکی ہے۔ اب یہ دریا بہتا جا رہا ہے، اس میں طوفانی ہے اور موج زن ہے، اس کی موجیں اٹھ رہی ہیں، اور چار دانگے عالم کے اندر یہ فیض پھیل رہا ہے۔ اس لیے صاحبو، آپ نے جو چند لمحات تشریف رکھنا ہے بڑی محبت کے ساتھ، اور اپنی نظریں بھی، اپنی سماعتیں بھی پروگرام کے اندر پوری طرح انوالو کر کے آپ نے تشریف رکھنا ہے۔ بلا تاخیر میں دعوت دے رہا ہوں تلاوت قرآن پاک کے لیے۔ محترم المقام جناب محترم قاری حافظ ولی الرحمان صاحب تشریف لائیں اور آ کر تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم حافظ قاری ولی الرحمن صاحب تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے، اور اس کے بعد اس ہستی کے حضور گلہائی عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اپنے نوجوان ساتھی کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ 5 منٹ کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ساتھی جناب محترم حافظ امجد حسین صاحب تشریف لائیں اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو روح نبی پر ٹھہر گئی، دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی، دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی۔ ہجر نبی 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 نبی، ہجر نبی میں آہ کہا بے اثر گئی، تڑپے تو ہم یہاں مدینے خبر گئی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی، اے مولا ایک بار دکھا دے
جلوہ کملی قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو نا قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو نا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی غوثی کتب ابدال قلندر سب ان کے گل گاتے ہیں نا فرش زمین پر عرش بری پر فرش زمین پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا فرش زمین پر عرش بری پر چرچا کملی غوثی کتب ابدال قلندر سب ان کے گل گاتے ہیں فرش زمین پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا فرش زمین پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی کیوں ہو جامی خوف محشر گیت نبی کے گاتے رہنا کیوں ہو جامی خوف محشر گیت نبی کے گاتے رہنا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان صرف اس محفل کے اندر نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر ہے۔ آپ کی روشنی سے سارا زمانہ روشن ہے، آپ کے نور سے پوری کائنات منور ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ۔ وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ۔ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے۔ آدمی کی زبان پر مخلوق میں سے کوئی مخلوق لیجئے، جو بات ہماری نہیں سمجھتے وہ بھی سرکار کی بات سمجھتے ہیں، صرف بات سمجھتے نہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جی اگر اشارہ فرمائیں تو درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر قدموں میں آ جاتے ہیں۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ ہاں، غلاموں کو کیا ہو جن کا آقا اتنا بادشاہ ہے کہ سارے زمانوں کی حکومتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر آپ کے نعرہ کی گونج کے اندر بڑے پرانے نعتہان، چوٹی کے نعتہان، منجے ہوئے نعتہان اور وقت کا بڑا خیال رکھنے والے مہذب نعتہان، الحمدللہ سرکار کا ہر نعتہان مہذب ہے، تہذیب ہے اس کے اندر، کانٹ چھانٹ ہوئی ہے۔ اور ان میں سے بھی بڑے پیارے نعتہان جناب قاری سمندر صاحب ایک نعرہ لگاتے ہوئے ان کو دعوت دے رہا ہوں، نعرہ تکبیر۔ عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں ہے۔ سرکار اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں، سمجھو کہ یہ محفل مدینے میں ہے۔ ان کے ذکر کی بات ہوتی ہے، سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے، یوں سمجھ لو کہ دن نکل آیا، یوں سمجھ لو کہ دن نکل آیا، جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ تو مل کے پڑھیں گے، قدموں میں بولا لیجئے، قدموں میں بولا لیجئے، مل کے پڑھیے، قدموں میں بولا لیجئے، یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں، کاش میں چلا جاؤں، آج ہی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں، کاش میں چلا جاؤں، آج ہی مدینے میں سامنے جو آتی ہے
مسکرا کے آتی ہے، احترام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، موت بھی مدینے میں احترام کرتے ہیں، اور بعد میرے مرنے کے، بعد میرے مرنے کے، ہر زباں پہ چرچا تھا، بعد میرے مرنے کے، ہر زباں پہ چرچا تھا، آدمی تو جیسا تھا، آدمی تو جیسا تھا، آدمی تو جیسا تھا، مر گیا مدینے میں، آدمی تو جیسا تھا، مر گیا مدینے میں، اور ہر گھڑی برستا ہے نور سبز گنبد پر، ہر گھڑی برستا ہے نور سبز گنبد پر، ارے رات کو بھی رہتے ہیں، مل کے بڑھئے رات کو بھی رہتے ہیں، روشنی مدینے میں رات کو بھی رہتے ہیں، اور میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں، مل کے بڑی ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے، میں نے پوچھا تاروں سے مدینہ کیسی بستی ہے، مدینہ کیسی بستی ہے، ارے تاروں نے کہا ناصر، تاروں نے کہا ناصر، ارے مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہیں جو
رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر، اب تو غنی کے در پر، ارے کہہ دو اب تو غنی کے در پر، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ کاف کامل مرشد ایسا جڑا دھوبی وانگر چھٹے نال نگاہ دے پاک کریندہ وچ سجی سابن نا گتے سیاں کو آتے مرشد وسدا تے وچ نگاہ دے رکھے ایسا مرشد کامل ہووے، ایسا مرشد کامل ہووے، حضرت باہوں جڑا لولو دے وچ وسے۔ قاری سمندر خان صاحب بڑے محبت بھرے انداز کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میٹھے کلام سے ایک ربائی پیش فرما رہے تھے، اور اسی دوران میں مقبول عوام و خاص، آپ ان کو اکثر میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، جناب محترم قاری علی محمد صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ان کا نام لیا ہے اور ان کی جلوہ گری بھی ہو چکی ہے تو یہ سوال بے جا ہوگا کہ وہ نعت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ نعت سنائیں گے ہمیں جی۔ اور عشق رضا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا ایک اپنا مقام ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں کہ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ اب تشبیہات دیکھیے اور اعلیٰ حضرت کی رسائی دیکھیے اور نعتیہ شاعری کا عروج اور رفعت دیکھیے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ کیونکہ یہ محفل روحانیت کے حوالے سے ہے کہ آج کل بڑے شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں، جو براڈ مائنڈڈ لوگ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے وسیع القلب ہیں، تو تصوف کو وہ صرف نعوذ باللہ ایک تساہل کی علامت سمجھتے ہیں کہ جن سے کام کچھ نہیں ہو سکتا، یہ صوفی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حقیقی صوفی دیکھے نہیں ہوتے، ان کا تعارف نہیں ہوتا کہ حقیقت میں تصوف ہے کیا، کہ تصوف توبہ سے شروع ہوتی ہے اور فنا فی اللہ تک جاتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر الاسرار کے اندر فرمایا کہ تصوف جو ہے اس کی تا توبہ سے ہے، کہ آغاز رجوع سے ہوتا ہے، کہ گناہوں سے منہ موڑتا ہے اور خالق کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تصوف کی تا توبہ کو ظاہر کرتی ہے اور اس کا صاد صفا کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے پھر سینے کی صفائی کرتا ہے، پھر تزکیہ کرتا ہے، پھر تصفیہ کرتا ہے، پھر اپنے قلب کو گلزار بناتا ہے۔ جب یہ کام کر چکتا ہے، یا رسول اللہ رسول اللہ ماشاءاللہ، شیخ فرماتے ہیں کہ تا توبہ سے، صاد صفا سے، صفائے قلب سے، اور واو ولایت سے، اور جب یہ سارے مراحل طے کر جاتا ہے اور فا فنا سے، پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ پڑھنے اور سننے کے اندر تو یہ بڑی ایک لمحہ کی بات ہے، مگر اس کو کرتے ہوئے عشرے گزرتے ہیں۔ لیکن کسی کی توجہ ہو جائے تو ایک نظر سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں صرف اپنے وسیم بھائی کو دعوت دینے سے قبل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تصوف کے ستون ہیں اور جن کا نام علم کے اندر، تصوف کے اندر، معرفت کے اندر، طریقت کے اندر، حقیقت کے اندر بطور سند لیا جاتا ہے، جن کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما اخذنا التصوف من القیل والقال، کہ ہم نے یہ تصوف کا میدان جو مارا ہے ہم نے کیل و کال کے ساتھ نہیں مارا، ہم نے صرف باتیں نہیں کی ہیں، ہم نے صرف بحث مباحثہ نہیں کیا ہے، ولیکن عن الجوع، پہلے ہم نے اپنے نفس کو مارا، بھوک برداشت کی، اپنے نفس کو بھوکا رکھا، وترک الدنیا، پھر دنیا کو ترک کیا، دنیا کو چھوڑا، وقطع المألوفات والمستحسنات، پھر ہم نے وہ مانوس چیزیں، مالوف چیزیں جن کی طرف نفس راغب ہوتا تھا ان کو ترک کر دیا۔ نفس نے خواہش کی، ہم نے اس کے الٹ کیا، نفس نے مانگا، ہم نے نہیں دیا۔ ترک المالوفات والمستحسنات، ان کو ترک کیا۔ وکثرت ذکر، پھر اس کے بعد ذکر الہی کی کثرت کی، زیادتی کی، اور اپنے قلب کی دنیا کو چمکایا، نورانی بنایا۔ اس پہ جب تجلیات الہیہ کی بارش ہوئی تو یہ قلب روشن ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا، مزکی ہو گیا اور مزکا ہو گیا، جی دوسروں کو صاف کرنے والا بن گیا، خود صاف ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نمازوں کی کیا حاجت ہے، روزوں کی کیا حاجت ہے، شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے، یہ وہم کے اندر ہے، شکوک و شبہات کی دنیا کے اندر رہنے والے یہ مسافر ہیں۔ فرمایا وَأَدَائِ فُرُودِهِ وَوَاجِبَاتِهِ وَسُنَنِهِ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو فرض چیزیں قرار دی تھی ان کو بھی ادا کیا، جو واجب قرار دی تھی ان کو بھی کیا، اور جو سنتیں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بھی ادا کیا۔ اس کے بعد یہ مقام ملا ہے کہ آج جنید کو تصوف کے میدان میں سند کے طور پر مانا جاتا ہے۔ جی اس لیے
صاحب و تصوف جو ہے یہ شریعت سے الگ کوئی چیپٹر نہیں ہے، کوئی میدان نہیں ہے، کوئی شاخ نہیں ہے، کوئی الگ راستہ نہیں ہے، بلکہ شریعت ہی جب محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر دل کے اندر گھر کر جائے، رسوخ پکڑ جائے، پختہ ہو جائے تو یہی شریعت طریقت بن جاتی ہے۔ اب میں بلا تاخیر انگلش میں کچھ بیان کے لیے اپنے معزز مہمان بلیک برن سے تشریف لائے جناب محترم وسیم بھائی سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور آ کر اپنے کلمات خیر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ MashaAllah, all our guests here today, mashallah, especially our elders who have come, Qibla Peer Sahib, and all the youngsters. Today, inshallah, the intention is that everybody takes something away from this mehfil. You've all come, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you to be here on this Tuesday night. You could have been doing anything, but Allah has chosen you to be here in this zikr mehfil in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, in front of such beautiful people, such ashiqs of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, that you must take something from this. Inshallah, make the niyat now that you've come, so you're going to take, inshallah. And what's on offer is an amazing, amazing deal. Very simply put, I'm not an alim or anything like this. I'm just like you. We're all brothers, mashallah. We have muhabbat for the shuyukh. We love Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. We love the awliya. Our system's gone a little bit astray. So this today is all about bringing us back on track, inshallah. We have Qibla Peer Sahib here, and this is a really big benefit for us, because these people Allah has blessed in such a way that inshallah I'll talk about that slightly later on. But the first thing I wanted to say was, alhamdulillah, that in every stage of life, people from the cradle to the grave are students. They're always learning. If you think about it, your first couple of steps, even in the home as a baby, then you went to school, then you went to college, university, so on and so forth, you got jobs. Each stage you were learning. Somebody was teaching you, and then you got to this maqam now. You got to this point. In Islam, it's the same thing. The problem what we have seen is after the usual 5 to 7 classes we have up until you finish Quran once, the education stops. And the nizam that we have doesn't cater for what happens afterwards. And this is the most crucial point of a teenager's life. What happens after you finish that 5 to 7 class? So this whole gathering, the maqsad of it is to put us back onto track and fill this void. Because just like you, I was born in this country, and I'm working in IT, alhamdulillah, as a support engineer in IT, alhamdulillah. But at the same time, when you have the nisbat of such beautiful people like Peer Sahib, they make you think that maybe you've sorted yourself out, but what about the person down the street, or your next door neighbor, or your brother's kids? What about them? Are they going to get what you got, the opportunity you got? Do you understand where I'm going with this? So the response I want from you, brothers, mashallah, is make this niyat. Today we're going to take something. So going back to the system of Islam, in history, you've seen the nizam of student and teacher relationship. A more closer term is peer and murid. The job of the peer, very simple. He's the teacher. He's going to teach you from what you are, whatever halat you've come, if you're knowledgeable, not knowledgeable, whatever state you come, he's going to take you and mold you and make you into a proper Muslim. That is the job of a peer. Forget what you hear in the newspapers and what you've heard, sparkling stars and all that. Put all that aside. The reality is this. The job is to take you from what you are and take you to the court of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. Present you. And you, as a murid, your job is to be the best of students. A student, he listens, he takes in the lessons, and then he puts that into his life. Then he becomes something very special. And a very beautiful shair, Sultan Ibaw rahmatullah alayhi has written,
and I've tried to learn. Please forgive my pronunciation if it's wrong. But Sarkar فرماندے نے کہ کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دو جگ خوشی وکھائے ہو اول غم ٹکرے دا میٹے پھر رب دا راہ وکھائے ہو اس کلر والی کدی نو چار چاندی ہاس بڑاوے ہو جس انے مرشد کچھ نہ کیتا باہو اس نو ویندی ندی روہائے ہو. Very basic description of this is the actual, in English, the meaning is that exactly what I've said. To take an ordinary person, just a normal person, and do tawajjuh on him, and give him the ability to become something beautiful and something special. And today, there's very few murshids in the world who are actually doing this. Very few. Because if there were a lot of them, we would not be in the state that we're in. And this is the reality. If the true murshids did their job, if the ones who claim to be, and if they did them, we would not be in this state. Alhamdulillah, in front of you today, without a shadow of a doubt, millions of people around the world have been affected by Qibla Pir Sahib. They've put a purpose in their life again. They've revitalized them. They've revived their souls, they revived their spirits and their families and all those who are around them. And today, alhamdulillah, Halifax, maybe it's been a very long time that Pir Sahib hasn't been to Halifax. Me even before when I was bad. But I'll tell you something, you're very khush qismat. It's a beautiful thing that today you've been chosen to sit in front of such a youth, alhamdulillah. So, just to tell you that this fazan comes from Hazrat Sakhi Sultan Bahu Rahmatullah Alayh. And Sultan Bahu Rahmatullah Alayh, if you do not know, I'll give you just a very brief description, is that shakhsiyat who alhamdulillah was given direct bayat into the hand of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. And in that moment, when the hand was put into the hand of Prophet sallallahu alaihi wasallam, they describe that every veil on my heart, spiritual, was lifted. And I was given visions of things that you could not imagine. And if you look into their books, you'll understand. You'll really understand what they're talking about. This is like top level Sufism stuff. But bringing it back down to this ground level where we are, alhamdulillah, that faizan, that spiritual faiz, the blessings that Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam has given Sultan Bahu Rahmatullah Alayh is now channeled into Piro Murshid Sultan Faiz al-Hasan Sarwari Qadri, without a doubt. And I'll tell you why. Because to a person from Pakistan to come into this country and open 18 centers, 18 centers, not just 4 walls. Think about this very carefully. Hufaz are being produced, Qaris are being produced, Alims are being produced, Ashiks are being produced. Think about what I'm saying to you. And they're going back into the community. And they're giving back this faizan and they're spreading it wherever they go. In Pakistan, over 200 idaras doing the same thing. We need more. And we need more of you to step into the system and start becoming active. Because this is our religion. And we need to make a stand. Because when you don't worry about the next door, family or something, then there's a problem with your iman. Really start thinking about this. But alhamdulillah, I want to finish with just one beautiful thing. That, you know, when you look upon the face of your mother, you get the sawab of one hajj. I've heard this in the sheikhs have talked about this, and it's a beautiful thing. One look of love unto your blessed mother's face, Allahu Akbar. But why is it that when you look on the face of your murshid with love, you get lakh karoda hajjah hu? Sultan Sahib farmande in the kalam that murshid da didar hai bahu, mainu lakh karoda hajjah hu. Why is it? I'll tell you. Because the mother loves her child. She loves her child. She'll do anything for a child. Lekin the next door neighbor's child, it's not the same. And maybe her nephew, niece, whatever, it was not the same. But a murshid who's been blessed from the court of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, that murshid, he loves everybody equally. And he loves them like his own. There's no reason why Pir Sahib has come from Pakistan where they can just absolutely relax. Because their family, their buzurg is such a high hasti, they don't need to do anything. But when a murshid is blessed by Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, he travels the world and spreads deen. And that's why Pir Sahib is here in front of you, Allahu Akbar. So really that was the message. You leave today and make a niyat. Say that I want to become part of this system. We want to revive ourselves, because reviving ourselves isn't just reviving yourself, it's reviving the ummah. Because when it starts here, it'll spread all over, inshallah. MashaAllah. Jazakallah khair. محترم سامعین، آپ نے بڑی پیاری
जामे गुफ्तगू हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के हवाले से समात की और क़िबला पीर साहब की जो खिदमात हैं पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक, बड़ी मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू आपने समात की है। और हकीकत बात यह है कि बड़े बड़े आस्थानों पे वो काम नहीं हो रहा जो कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के ट्रस्ट के हवाले से हो रहा है। ये 97-98 की बात है कि जब हम सब साथी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो शादमान के इलाके के अंदर हज़रत के ज़ेर इंतज़ाम एक इदारा चल रहा था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उस वक़्त भी उस इदारे की बड़ी कामयाब शोहरत थी और हमारे एक उस्ताद साहब हज़रत क़िबला फ़ज़ल हन्नान सईदी दामत बरकातुहुल आलिया उस वक़्त वहाँ पे वो पढ़ाया करते थे। तो हम उनकी ज़ियारत को जाते, फिर हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब की ज़ियारत भी होती। तो हज़रत ने चुन चुन के मोती जो है इस ट्रस्ट के अंदर तदरीस के लिए रखे हुए हैं। यहाँ भी यही आलम है, कैफियत है, यहाँ भी मुफ्तियान किराम और बड़े टॉप के मुदर्रिस। ये सबसे हसीन तर बात है कि आस्ताना शरीफ से जो इल्म दीन की खिदमत हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे यूरोप के अंदर आप जहाँ देखिए हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के ट्रस्ट के हवाले से इदारे हैं, मदारिस हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं और पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा है काम अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे मैं सिर्फ एक मिसाल दी जो मैंने खुद देखा, वरना हकीकत यह है कि जहाँ भी आपका काम है बड़ा मुनज़्ज़म है और जहाँ से भी आवाज़ आई है अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ खुशबू आई है, खुशबूए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई है कि वाकई वहाँ पे काम हो रहा है। इश्क भी दिया जा रहा है, मोहब्बत भी तकसीम हो रही है, फैज़ान भी जारी है, तदरीस भी है और ताल्लुम भी है और जो पढ़ने वाले हैं उनका रंग भी निराला है, जो पढ़ाने वाले हैं उनकी इल्मियत भी निराली है। तो यही काम होता है और हकीकत में मुर्शिदान गिरामी का यही काम था कि वो ज़ाहिरी इल्म भी देते थे और बातिन का फैज़ भी देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट से ये सारा काम हो रहा है और बाकायदा जो तारुफ है ज़ाहिर है वो तो जिन्होंने इस मैदान के अंदर कदम रखा और सऊबतें बर्दाश्त की हैं और मेहनत शाक़ा बर्दाश्त की है। हज़रत क़िबला पीर साहब खुद भी फरमाएंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। जो हो रहा है वो खूब है और जो होने वाला है वो खूब तर है। तो दरमियान में बस एक ही हस्ती की गंजाइश बाकी है जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूँ। तो उनके टाइम की तखसीस हज़रत क़िबला खुद ही फरमाएंगे कि कितना उनका वक्त है। बिला ताख़ीर आपके नारों की गूंज में मैं दावत दे रहा हूँ जनाब मुहतरम क़ारी अली मोहम्मद साहिब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे दिलों को रोशन फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर हयात साहिब कादरी, माशाअल्लाह रौनक मर गई। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मादूम न था साये
شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسین، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، حبیبی یا رسول اللہ میرے آقا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذنو رہ جوڑا نور کا، ہو مبارکی تجھے کو ذنو رین جوڑا نور کا، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کافہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کافہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد
نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا الف تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھی نہ رجاں لکھی چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیاں مینوں صبری نہ آوے تے میں ہور کتے والی پجاں ہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو بولو مرشد دا دیدار ہے باہو جی مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھی کروڑاں حجاں ہو بے بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہو بغداد شہر دی نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہو تن من میرا
ਜਿਉਂ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਫਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਸਾਂ ਸੰਗ ਫਕੀਰਾਂ ਹੂੰ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗੀ ਸਾਂ ਬਾਹੂ ਕਰ ਸਾਂ ਮੀਰਾਂ ਮੀਰਾਂ ਹੋ ਵਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੜੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੜੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੱਚੇ ਮਰਦ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਮੌਲਾ ਪਾਕੀ ਮਨੇਦਾਇਓਂ ਵੇ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਅਸਾਨੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਬਰ ਕਰਦਾ ਸਿਰ ਉਸੀ ਦੇ ਬਦਨਾਈ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਰਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਂਦਾ ਸਾਈਂ ਨੀਲ ਨਦੀ ਫਿਰഔਨ ਨਾ ਖਾਦਾ ਹੋ ਨਾ ਕਾਰੂਨ ਜ਼ਮੀਨਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਦੁਆਏ ਕੀਤਾ غرق دوہاں بیدینا قلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے ولی نو رب نے طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے صدا بہار دویں اس باغے تے کدی خزاں نہ آوے ہون فیضی ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے اور جب متکلم ایسا ہو کہ جس کی بیعت ڈائریکٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور فیضان بغیر کسی واسطہ کے گنبد خضرا سے ہو، جب وہ کلام کرے گا تو ان کا شاعرانہ کلام کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے کہ بڑی مشکل سے ترکیب بنائی، ترتیب بنائی، پھر شعر بنایا، پھر اساتذہ کے سامنے پیش کیا، پھر غلطیاں اور خطائیں ہوئیں، پھر وہ صاف ستھرا ہوا، پھر اس کو کتاب کے اندر لکھا. یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کا شعر کہنا یہ اندر کی حرارت کا اثر ہے، اندر کے عشق کا اثر ہے، اندر کی محبت کا اثر ہے کہ راتوں کو اٹھ کے جب آہ سحر گاہی کرتے، راتوں کو روتے
اور آنسو بہاتے اور تجلیات الہیہ کو اپنے قلوب کے اندر سمو لیتے تو اس کے رد عمل کے طور پر جو چیز ظاہر ہوتی وہ شعروں کے اندر ڈھل جاتی، وہ عشق بن جاتا، وہ محبت بن جاتی۔ آپ جان سکتے ہیں کہ ان شعروں کے پیچھے کیا طاقت ہے۔ جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے آپ کا کہ پہلے آپ کلام فرماتے، تقریر فرماتے، وعظ فرماتے، اس کے بعد فرماتے اب ہم قال سے حال کی طرف آ رہے ہیں۔ جی بس اتنا کہنا ہوتا تھا کہ قال سے حال کی طرف آ رہے ہیں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر کسی کو حال نہیں پڑتا، کسی کو وجد نہیں آتا، تو کہنے والے اور سننے والے اور وہاں پہ بیٹھنے والے اور مجلس واعظ کے اندر حاضر ہونے والے لکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، شیخ کا اتنا کہنا کہ ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، لوگ اپنے گریبان پھاڑ دیتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کلام کے پیچھے متکلم کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کے پیچھے بھی کسی متکلم کا اثر ہے، کسی معلم کا اثر ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو فیض جاری ہے اور اس پہ جو رنگ چڑھایا ہے سلطان بہو ٹرسٹ نے، کیا بات ہے، نور علی نور ہے۔ جی صاحب برمنگم کے اندر سلطان بہو ٹرسٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب بھی اولیاء کرام کا نام آئے تو اگر بظاہر نہ بھی کہیں لیکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ کہیں، یہ آپ کی سعادت مندی کی نشانی ہے۔ جی تو برمنگم کالج کے اندر 18 سال سے زائد بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت موجود ہے، ابھی مجھے بتایا گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم نے الحمدللہ، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، ہمارے بزرگوں سے جو کہ ان اداروں کے اندر جاتے ہیں، جن کی بڑی قریبی ریلیشن شپ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بڑی تنظیم ہے، منظم ادارے ہیں، اور کسی چیز پر کمپرومائز کر لیں، تعلیم کے میدان کے اندر یہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ جی وقت دیتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں، فیسلٹیز دیتے ہیں، اور جو کچھ تعلیم کے اس مرحلے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ تو 18 سال سے زائد بچوں کے لیے اگر ہاسٹل کی سہولت فراہم کی گئی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ جی اور انشاءاللہ باقاعدہ اسی بارے میں مزید گفتگو، اقبال نے کہا تھا خدایا میرا نور بصیرت عام کر دے۔ نور بصیرت آپ سنتے ہیں، بڑی سلجھی ہوئی گفتگو، بڑا ٹھہراؤ ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے کسی سے فیض لیا ہے اور بھرپور لیا ہے۔ میری مراد بغیر کسی تمہید کے جناب محترم حضرت علامہ عمر حیات قادری زیدہ مجدہ ان سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت قبلہ پیر صاحب کے ارشاد کے مطابق کچھ کلمات خیر ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب محبت سے حضور نبی رحمت جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام پیر طریقت جگر گوشہ سلطان العارفین برہان الواصلین، عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست اعلیٰ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ، اور واجب الاحترام علماء کرام، شناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام بھائیوں، آج کی اس روح پرور روحانی محفل میں، روحانی اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے کہ علماء اور شناخواں حضرات کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں تشریف فرما ہے، اور قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں
इस रूहानी इज्तिमा में हम सब हाजिर हैं। यकीनन हज़रत की गुफ्तगू से हम अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। किबला पीर साहब के हुक्म पर हज़रत अल्लामा साहब ने जिस मोहब्बत खुलूस के साथ इस इज्तिमा में गुफ्तगू का ये मौका फ़राहम किया है, इसी मुनासबत से बस चंद बातें आप हजरात से करनी हैं। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से जो हिस्सा तिलावत करने की सादत हासिल की, उसमें खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, और तकवा इस तरह इख्तियार करो जिस तरह तकवा इख्तियार करने का हक है। और फरमाया कि अगर तुम्हें मौत आए तो वो हालत इस्लाम में आनी चाहिए। चूँकि ये महफिल औलिया की महफिल है और हम अहले तरीक़त हैं, सूफिया के, सुलहा के, अहलुल्लाह के हम मानने वाले हैं, और हमारी निस्बत अल्लाह के किसी न किसी वली के साथ है। और औलिया की ज़िंदगियों का मिशन और उनकी ज़िंदगियों का अगर हम मुताला करें तो उनकी दावत का, उनके पैगाम का, उनकी तालीम का और उनकी तरबियत का जो बुनियादी नुक्ता हमारे सामने आता है, वो मखलूक खुदा के अंदर तकवा का नूर पैदा करना है। सुलहाए उम्मत की जिम्मेदारी क्या है कि वो आने वालों के सीने में तकवा का नूर पैदा करके इनके दिल का ताल्लुक और इनकी बंदगी का ताल्लुक खालिक कायनात की ज़ात से मजबूत करते हैं, और आने वालों के सीनों में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग रोशन करके इनका कमज़ोर ताल्लुक मदीने के ताजदार से मजबूत करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जा बजा ये बात इरशाद फरमाई, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के वली तो होते ही मुत्तकी हैं। मैं एक आसान सी सादे लफ्ज़ों के अंदर दो बातें आप हजरात से इस हवाले से करना चाहूँगा। आज बदकिस्मती से हमने वो रास्ता तर्क कर दिया जो हमारे बुजुर्गों का था, जो हमारे असलाफ का था, जो सुलहा का था, जो औलियाए उम्मत का था। काश कि हम अपने बुजुर्गों की तालीमात को पढ़ते और वो रंग अपने किरदार व अखलाक के अंदर पैदा करने की कोशिश करते। हजरात, आज बदअकीदगी का दौर है, बेअदबी की हवाएं चल रही हैं, खारजियत, राफजियत और तरह तरह के फितने नए नए रूप इख्तियार करके उम्मत के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। इन हालात का ये तकाजा है कि अहले सुन्नत के अफराद बेदार हों, जागें, अपने अकीदे को भी दुरुस्त करें, अपने अमल की दुनिया में आकर अपने अमाल को भी दुरुस्त करें, और अपने असलाफ के उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें जो हमें मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम का रास्ता अपने बुजुर्गों की विसातत और वसीले से हमें मिला। तकवा इख्तियार करिए, मुत्तकी बनिए। मुत्तकी कौन है, तकवा किसे कहते हैं? हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दिन पूछने लगे अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक, ये मुत्तकी कौन होता है? हज़रत उबई इब्न काब जो मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के सबसे पहले इमाम हैं, जिन्हें सैयदना उमर फारूक ने जिन्हें ये मनसब अता किया, और फिर आज तक हरमैन के अंदर उस दिन से लेकर आज तक वो 20 रकत नमाज तरावी का सिलसिला जारी और सारी है। पूछा मुत्तकी कौन होता है? उबई इब्न काब फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन, कभी जंगल से गुजरे आप, जहाँ कांटे हों, झाड़ियाँ हों, नुकसान देने वाली चीज़ हों, कोई बंदा गुजर रहा हो, कैसे गुजरेगा? कहा वो अपने आप को बचाएगा, अपने दामन को समेटेगा, कपड़े बचाएगा, कहीं कांटों में ना उलझ जाए, कहीं गिर ना पड़े, बचता बचाता उस रास्ते से गुजर के अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। फरमाया बिल्कुल इसी तरह अमीरुल मोमिनीन, इस दुनिया के जंगल में जिस शख्स ने अपने दामन को गुनाहों के कांटों से बचा लिया और वो गुनाहों के कांटों से बचता बचाता अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गया, उसे ही मुत्तकी कहते हैं। अल्लाह अकबर। और कितना खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे ये तकवा का नूर नसीब हो जाता है। मैं यहाँ एक बात हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप हजरात के सामने बड़ी मोहब्बत भरी बात है, वो करना चाहूँगा।
حضرت معاذ بن جبل 16 سال کی عمر میں اسلام لائے، 16 سال کی عمر میں، اور جب 22 سال کی عمر تھی تو سرکار نے انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ آپ میرے آقا کی سیرت کا پہلو پڑھ کے دیکھیں کہ رسول اللہ کے غلاموں میں 95% آپ کو نوجوان نظر آئیں گے۔ آج نوجوان ہم سے دور ہیں، 95% چند صحابہ آپ کو بڑی عمر والے سرکار کی غلاموں کی فہرست کے اندر ملیں گے، باقی جتنے ملیں گے ینگ ملیں گے۔ میرے آقا نے نوجوانوں پر بڑی محنت کی ہے، تربیت کی نوجوانوں کی اور اپنی یوتھ کی اس دور کے اندر۔ دیکھیں نا، 16 سال کا نوجوان اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر سرکار کی صحبت میں کچھ عرصہ رہے، 22 سال کے ہوئے تو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور یمن والوں کو لکھا خط کہ اپنا بہترین آدمی تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار نے فرمایا، لوگوں، قیامت کے دن میری امت کے علماء کی صف کا امام میدان حشر میں معاذ بن جبل ہوگا۔ فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ سرور عالم نے جب انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، حضور نے انہیں سواری پر بٹھایا، اور میرے آقا نے لگام اپنے ہاتھ میں پکڑی، غلام سواری پر بیٹھا تھا، کائنات کا امام پیدل ساتھ چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا سیرت کا روشن پہلو ہے۔ آج علم آ جائے غرور آ جاتا ہے، پیسہ آ جائے تکبر آ جاتا ہے، غریب کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، رشتہ دار غریب ہو اس کے پاس جانا کوئی پسند نہیں کرتا، اپنے سٹیٹس اور منصب کے خلاف سمجھتا ہے۔ لیکن ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، اس کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ غلام سواری پہ بیٹھا ہے، مدینے کے تاجدار لگام ہاتھ میں پکڑ کے پیدل ساتھ چل رہے ہیں، نصیحت فرما رہے تھے، معاذ وہاں جا کر اس چیز کا خیال کرنا، وہاں جا کر اس چیز کا خیال کرنا۔ اور پھر جس مقام پہ حضور نے سواری روک کے آخری الوداعی گفتگو کر کے رخصت کیا، وہاں روک کر فرمایا، معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب تو لوٹ کر آئے گا تو تجھے میری قبر کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے اس عاشق صادق پر کیا گزری ہوگی اس وقت، کہ جسے جو کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر مدینے کے تاجدار سے محبت کرتا ہے، اس کی کیفیتیں کیا ہوگی۔ زارو قطار رونا شروع کر دیا حضرت معاذ نے۔ بڑا قابل قدر یہ نکتہ ہے، سمجھنے والی بات ہے حضرات۔ وہ خوش قسمت انسان جسے تقویٰ کا نور اور تقویٰ کی دولت اللہ عطا کرتا ہے، اس پر کتنا اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے، وہ سرکار کے اس فرمان کے اندر بات موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل زار قطار رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے جب غلام کو روتے دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور میرے آقا نے ان آنسوؤں کے ساتھ اپنا چہرہ یکدم مدینہ طیبہ کی طرف پھیر لیا، اور یہ جملے ارشاد فرمائے، معاذ گھبرا نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، گھبرا نہیں، میرا قرب ہمیشہ متقی لوگوں کو نصیب رہے گا، وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ تحت الثری میں ہو یا افلاک میں ہو، اگر اس کے پاس تقویٰ کا نور ہوگا تو وہ مجھ محمد کو ہمیشہ اپنے قریب پائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، پھر جنہیں یہ نور نصیب ہوتا ہے انہیں پھر کس طرح قرب نصیب ہوتا؟ ابھی آپ سن رہے تھے، اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں۔ سلطان العارفین اپنے کلام میں جس جگہ بھی مرشد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس مرشد سے مراد مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ یہ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کا۔ اور پھر جنہیں نور نصیب ہوتا ہے حضرات، پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، دنیا والے ان معاملات کو سمجھ نہیں سکتے، یہ اہل تقویٰ لوگ ہی پہچان سکتے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہیں، کہ بغداد کا والی غوث اعظم ممبر پہ بیٹھ کے خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ کے سامنے صف میں بیٹھے ہوئے شیخ علی بن حیثی رحمت اللہ علیہ کو بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم ممبر چھوڑ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی، حضور غوث اعظم واپس ممبر پہ تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، علی بن حیثی تجھے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی ہے نا؟ ان کا ابھی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور کیا فرمایا سرکار نے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو عبد القادر کی مجلس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مسکرا کے غوث اعظم نے، تم تو سوتے ہوئے زیارت کر رہے تھے، عبد القادر جاگتے ہوئے زیارت کر رہے تھے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں،
لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولاں ہک کجاں ہو اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے ہور کدے ول بھجاں ہو مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ حضرات یہ صوفیاء کا یہ حضرت آج تشریف لائیں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک پیغام محبت، ایک دعوت فکر جو خانقاہ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوئی، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنا کمزور تعلق بندگی کا اللہ کی ذات سے مضبوط کیجئے، اپنا محبت کا رشتہ مدینے کے تاجدار سے مضبوط کیجئے، اپنے آپ کو اتنا ڈبو دیجئے سرکار کی محبت کے رنگ کے اندر کہ آپ گلی سے گزر رہے ہوں دنیا دیکھ کر یہ نہ کہے یہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، یہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے، یہ نمازی صاحب کا بیٹا ہے۔ تیرا کردار کو دیکھ کر دنیا کہے مدینے والے کا غلام جا رہا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے کردار سے مدینے کے تاجدار کی خوشبو آتی ہے، جس کے اخلاق میں رسول کریم کے اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ تیرا میٹھا کلام بتائے دنیا کو، دل موہ لے لے، یہ پیغام سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اور جس شخصیت اور جس خانقاہ سے حضرت تشریف لائے ہیں ان کی ساری زندگی یہی پیغام محبت دیتے ہوئے گزری ہے، اسی پیغام کو آگے پھیلاتے ہوئے گزری ہے۔ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کا دعوت یہی تھی کہ لوگوں آؤ، دیکھیں کیا انداز ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جنگل میں عبادت کر رہے تھے، کوئی قافلہ گزرا، غیر مسلم لوگ تھے جی۔ یہ منڈی بہاؤدین کے قریب کے علاقے میں ایک رسول نگر بستی ہے، رسول ہاں جی، وہ قریب سے کلر کہار کے علاقوں میں حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے چلا کشیاں فرمائی جی۔ اور وہ بھولا ہوا قافلہ پوچھتا رسول نگر جانا ہے، فرمایا آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں کھولی تو مدینہ تو رسول نگاہوں کے سامنے۔ فرمایا تم جس رسول کا نگر کا پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا، میں تو ایک ہی کائنات میں رسول نگر جانتا ہوں اور وہ میرے آقا کا مدینہ ہے۔ حضرات اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ علم کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں یہی دعوت لے کے نکلا ہے۔ آگے بڑھیے، ہم سب مل کر اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں جو مدینے کی طرف جاتا ہے۔ ان محافل کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنا کمزور تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کریں۔ آج یہاں بیٹھے ہیں، ایک بات کا پکا ارادہ کر لیں، ہم سرکار کے غلام ہیں۔ آج کے بعد یہ پیشانی 5 وقت اپنے رب کی چوکھٹ پہ جھکا کرے گی۔ آج کے بعد یہ زبان ہر روز قرآن کی تلاوت کیا کرے گی۔ آج کے بعد میں نے اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی کے لیے اہل علم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا عقیدہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بیداری کا وقت ہے خدا کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج چور رکھوالے بنے ہوئے ہیں، میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں، نوجوان پریشان اور تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں۔ اپنے علم کے، اپنے روحانی لوگوں کی مجلس میں آ کر، اہل علم کی مجلس میں آ کر اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرنے کا آج وقت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو اللہ ہمیں درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس مبارکہ میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔